أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. تجویدی اعتبار سے عام طور پر مشق کم ہونے کی وجہ سے جو حرکات ہوتی ہیں حروف کی، جیسے ایاک نعبد، نون عین زبر نع، با پیش بو، دال پیش دو، تو یہ اتنا ہی لمبا ہوتا ہے، بو اور دو. تو مشق نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پھر اس میں غفلت کرتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے حرف کی شکل بدل جاتی ہے اور تلاوت کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ آپ کچھ وقت نکال کے اس کی مشق کریں گے تو یہ درست ہو جائے گا. اور نستعین میں عین اکثر ختم ہو جاتی ہے، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عین کی مشق ہوگی تو عین نکلنا آسان ہو جائے گی. آگے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے طا کو اکثر تا پڑھ دیا جاتا ہے اور قاف کو کاف. مستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم. اور صراط الذین انعمت، عین انعمت، اگر مشق نہیں ہوگی تو عین کو حمزہ پڑھا جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم. آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لام پر بھی شد ہے. آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو لام پہ شد ہے. ضاد الف لام مد زبر ضال، غالین نہیں غالین. یہاں پہ ایک وضاحت بھی کرتا جاؤں کہ غاد آ رہا ہے تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بڑی اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، غاد ہے، ضاد ہے. تو حقیقت میں غاد کا مخرج یہ زبان کے دائیں اور بائیں کنارہ اوپر لگانے سے اس سے یہ ادا ہوتا ہے. اور یہ ابتدائی قرات سے جب سے تجوید کا علم مرتب ہوا ہے، آج سے 1400-1300 سال پہلے، تو اس وقت سے یہی مخرج اس کا مرتب کیا ہوا آ رہا ہے. البتہ یہ ہوا ہے کہ بعض علماء اس کی ادائیگی کے اندر اتنا یعنی کہ تشدید کرتے ہیں کہ وہ غاد دال کی آواز دیتا ہے جبکہ ادا اسی جگہ سے کیا جاتا ہے. اب تشدید کے ساتھ میں ادا کروں گا تو آپ سنیے، آپ سمجھیں گے کہ یہ دال پڑھا گیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو حقیقت میں یہ صفات کے اعتبار سے بھی ضا کے قریب ہے، دال کے مخرج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. دال الگ مخرج کی حیثیت رکھتا ہے، غاد الگ مخرج کی حیثیت رکھتا ہے.